حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، غصہ وہ آگ ہے جو سب سے پہلے انسان کے اپنے دل کو جلاتی ہے اور پھر دوسروں کو۔ صبر وہ پانی ہے جو اس آگ کو بجھاتا ہے۔ جب تم اپنے اندر امن پیدا کر لیتے ہو تبھی تم دنیا کو پرامن دیکھنے کے قابل ہو جاتے ہو۔ محبت میں عقل نہیں چلتی اور عقل میں محبت، اگر دونوں ایک ساتھ چلیں تو زندگی جادو بن جاتی ہے۔ دل کا سکون صرف اللہ کے ذکر میں ہے، لیکن یہ ذکر صرف زبان سے نہیں بلکہ عمل سے بھی ہونا چاہیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، اگر تم کسی سے محبت کرتے ہو تو اس کے لیے دعا کرو، چاہے وہ تمہیں تکلیف ہی کیوں نہ دے، کیونکہ محبت صرف لفظ نہیں، عمل ہے۔ جو شخص اپنے آپ کو ٹھیک کرنے پر کام کرتا ہے وہی معاشرے کو بدلنے کی طاقت رکھتا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب تم اپنے علم پر عمل شروع کرو گے تب اللہ تمہیں وہ علم دے گا جس کا تمہیں ابھی شعور بھی نہیں۔ اگر تم اندر سے کمزور ہو تو تم باہر کی دنیا سے ہمیشہ ڈرتے رہو گے۔ طاقت اندر سے آتی ہے، خاموشی اور سمجھ سے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، جب تک تم باہر کے شور میں کھوئے رہو گے اپنے اندر کی موسیقی نہیں سن سکو گے۔ ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تاریخ انسان کے دل کا آئینہ ہے، اگر غور کرو تو اپنے مستقبل کو بھی سمجھ سکتے ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، سب سے بڑی فتح اور جیت وہ ہے جب انسان اپنی خواہشات پر قابو پا لے۔ جس دن تم اپنے دکھ کو لفظوں میں ڈھال دو گے وہ دن تمہاری شفا کا آغاز ہوگا۔ اگر تم اپنے دل کو دنیا کی ہر چیز میں الجھاؤ گے تو سکون کبھی نہیں ملے گا۔ سکون اسے ملتا ہے جو جان لیتا ہے کہ دنیا آزمائش ہے، آرام کی جگہ نہیں۔ زندگی کی سب سے بڑی بہادری یہ ہے کہ تم ٹوٹ کر بھی مسکرا سکو اور وہ کام کرتے رہو جو تمہیں جینے کی وجہ دیتے ہیں۔ غم اور تکلیفیں تمہیں یا تو مضبوط بنا دیں گی یا تمہیں بیدار کر دیں گی، جگا دیں گی۔ تمہارا جواب ہی تمہاری تقدیر کا فیصلہ کرنے والا ہے۔ کامیابی وہ نہیں جو دنیا کہے، کامیابی وہ ہے جو تمہارے اندر سکون اور اطمینان پیدا کرے۔ خود کو پہچانو، کیونکہ اگر تم خود کو کھو دو گے تو دنیا کی کوئی چیز تمہیں مکمل نہیں کر سکتی۔ ایک لمحے کی خاموشی اکثر 1000 لفظوں سے زیادہ طاقتور ہوتی ہے، خاص طور پر جب دل زخمی ہو۔ انسان کے مسئلے وہاں سے شروع ہوتے ہیں جہاں وہ اپنے نفس کی بات ماننے لگتا ہے اور عقل کی آواز کو نظر انداز کرتا ہے۔ محبت ایک دریا کی مانند ہے جو جتنا گہرا ہوتا ہے اتنا ہی خاموش ہوتا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ زندگی بہتر ہو تو سب سے پہلے اپنی سوچ کو بہتر کرو، کیونکہ تم وہی ہو جو تم سوچتے ہو۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ ان لوگوں کے قریب ہے جنہیں دنیا نے توڑ دیا ہو لیکن انہوں نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ سچی خوشی دولت یا شہرت سے نہیں آتی بلکہ تب آتی ہے جب انسان اپنے مقصد کو جان کر اس کی طرف قدم بڑھاتا ہے۔ جو شخص اپنے آپ کو پہچان لے وہی خوش ہے اور کامیاب ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر تو اپنی خودی کو پہچان لے تو تقدیر تیرے قدم چومے گی،
مومن بندہ اپنے حالات کا قیدی نہیں ہوتا، وہ وقت کا خالق ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے اور اس دن سے ڈرے جو ہمیشہ کا ہے۔ جو اپنی نیت صاف رکھے اس کا راستہ خود اللہ آسان کر دیتا ہے۔ تمہارے ارد گرد کی دنیا وہی ہے جو تمہارے اندرونی دنیا ہے۔ اگر اندر سکون ہے تو باہر کا طوفان بھی تمہیں ہلا نہیں سکتا۔ اصل خوبصورتی چہرے میں نہیں، دل کی سچائی میں ہے۔ جو دل لوگوں کے دکھ کو سمجھے وہیں اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ خوشی کسی باہر کی چیز میں نہیں بلکہ یہ ایک اندرونی کیفیت ہے۔ جو اپنے ذہن کو قابو کر لے وہ دنیا کو قابو کر سکتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تم جتنے بھی علم سیکھ لو، اگر وہ تمہیں اللہ سے نہ جوڑے تو وہ علم بیکار ہے۔ اصل علم وہ ہے جو دل کو زندہ کرے اور نفس کو قابو میں رکھے۔ تمہاری زندگی کی روشنی اس وقت بڑھتی ہے جب تم دوسروں کو سہارا دینے لگو۔ دوسروں کی خدمت تمہاری اصل پہچان بن سکتی ہے۔ اپنی زندگی کو بہتر بنانے کا آغاز اپنے کمرے کو صاف کرنے سے کرو۔ چھوٹی ذمہ داریاں اگر پورے دل سے نبھاؤ گے تو بڑی کامیابیاں خود راستہ دیں گی۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، تم ہر چیز کے پیچھے مت بھاگو، کچھ چیزیں تمہیں خاموشی سے ملتی ہیں۔ دل کی زبان کو سمجھنا سیکھو کیونکہ سچ وہیں چھپا ہوتا ہے۔ جب تم اپنے اندر کے شور کو خاموش کر لیتے ہو تب دنیا کی آوازیں صاف سنائی دیتی ہیں۔ زندگی کا راز خاموشی میں چھپا ہے۔ جب تم دوسروں کی رائے سے آزاد ہو جاتے ہو تب تم اپنی زندگی کو سچ میں جینے لگتے ہو۔ خوف اور آزادی ایک ساتھ نہیں رہ سکتے۔ خود کو مضبوط بنانے کے لیے تمہیں روز اپنے کمزور پہلو کا سامنا کرنا ہوگا۔ آسان راستہ کمزور بناتا ہے، مشکل راستہ کردار بناتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، جو شخص رحم کرتا ہے وہ سب سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے۔ دوسروں کی غلطیوں کو معاف کر دینا ہی اصل انسانیت ہے۔ اللہ کی عبادت انسان کے دل کو سب سے زیادہ سکون دیتی ہے۔ دنیا کی محبت ہمیشہ دکھ دیتی ہے مگر اللہ کی محبت دل کو آزاد کرتی ہے۔ تمہاری زندگی وہی ہے جس پر تم روزانہ توجہ دو۔ اگر تم ہر دن تھوڑا سا بہتر بننے کی کوشش کرو تو ایک دن سب کچھ بدل جائے گا۔ تمہارا وقت محدود ہے، اس لیے دوسروں کی زندگی جینے میں اسے ضائع مت کرو۔ اپنے دل کی آواز سنو کیونکہ وہ پہلے سے جانتی ہے تم واقعی کیا بننا چاہتے ہو۔ ابن سینا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بدن کی بیماریوں کی اصل جڑ دل اور دماغ کی پریشانیوں میں ہے۔ جب دل کو سکون ملے تو جسم خود بخود شفا پاتا ہے۔ جب تم ہر چیز کو قابو کرنے کی کوشش چھوڑ دیتے ہو تب زندگی تمہارے حق میں بہنے لگتی ہے۔ سکون زور سے نہیں، خاموشی سے آتا ہے۔ خلیل جبران فرماتے ہیں، غم تمہارا دشمن نہیں بلکہ ایک استاد ہے۔ وہ دل کو گہرا بناتا ہے، روح کو وسیع کرتا ہے اور انسان کو انسان بناتا ہے۔ اپنے اعمال کا محاسبہ کرو اس دن سے پہلے جب تمہارے اعمال کا محاسبہ ہوگا۔ کامیاب وہ ہے جو اپنی آخرت کو دنیا سے بہتر سمجھے۔ اگر تم سورج کی روشنی چاہتے ہو تو تمہیں اندھیری رات سے گزرنا ہوگا۔ ہر دکھ تمہیں کسی نئی روشنی کی طرف لے جاتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی عادتیں ہر دن تمہیں بہتر بناتی ہیں۔ زندگی کا کمال اسی میں ہے کہ تم چھوٹے قدموں سے بڑے خواب پورے کرو۔ سکون کوئی منزل نہیں، یہ ایک راستہ ہے۔ ہر سانس کے ساتھ تم خود کو پا سکتے ہو اگر تم لمحہ موجود میں ہو۔
دل کو زندہ رکھنا اللہ کی یاد سے ہوتا ہے۔ دنیا کے کاموں میں بھی اگر تم اللہ کو یاد رکھو تو تمہارا دل کبھی خالی نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا ایک قید خانہ ہے مومن کے لیے اور جنت ہے کافر کے لیے۔ تمہاری اصل منزل دنیا نہیں بلکہ وہ زندگی ہے جو ہمیشہ رہے گی۔ وقت سب سے قیمتی چیز ہے کیونکہ یہ ایک بار جاتا ہے تو واپس نہیں آتا۔ جو وقت کی قدر کرتا ہے وہ زندگی کی قدر کرتا ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے دنیا کی سب سے بڑی حکمت یہ سیکھی کہ جو چیز تمہیں آخرت میں فائدہ نہ دے وہ تمہارے لیے نقصان دہ ہے۔ جب تم ماضی کے دکھ اور مستقبل کے خوف سے آزاد ہو جاؤ تبھی تم سچ میں جینا شروع کرتے ہو۔ لمحہ موجود ہی تمہاری اصل زندگی ہے۔ جو انسان اللہ کے راستے میں اپنا نفس قربان کرتا ہے وہی سچا کامیاب ہے۔ دولت اور شہرت وقتی ہے، اصل سرمایہ دل کی نیکی ہے۔ ہماری کمزوریوں کو قبول کرنا ہی اصل بہادری ہے۔ جو شخص اپنی سچائی کے ساتھ جیتا ہے وہی دوسروں کو بھی جینے کی طاقت دیتا ہے۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں، میں نے اللہ کی محبت میں دنیا کی ہر خواہش کو ترک کر دیا، کیونکہ جو محبت اللہ سے ملے اس کے بعد کسی اور چیز کی طلب باقی نہیں رہتی۔ نفرت کو صرف محبت سے ختم کیا جا سکتا ہے۔ یہ ایک ابدی سچ ہے۔ جو دل صاف ہو وہ ہر جگہ سکون پاتا ہے۔ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو دل اللہ سے جڑ جائے وہ دنیا کے دکھوں سے آزاد ہو جاتا ہے۔ عبادت صرف فرض نہیں، دل کی دوا ہے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تم وہ نہیں ہو جو تم سمجھتے ہو، تم وہ ہو جو تمہیں اندر سے پکار رہا ہے۔ سچائی تمہارے باہر نہیں، تمہارے اندر چھپی ہے۔ جو شخص اپنی جہالت کو جان لیتا ہے وہی سچا عالم ہے۔ زندگی کی گہرائی سمجھنے کے لیے خاموشی سے سننا سیکھو۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، علم وہ نہیں جو تمہارے دماغ میں ہو، علم وہ ہے جو تمہارے کردار میں جھلکے۔ نیت اگر خالص ہو تو راستے خود بن جاتے ہیں۔ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ کے سوا کسی سے امید نہ رکھو، کیونکہ مخلوق کبھی تمہیں مکمل نہیں دے سکتی، صرف خالق دے سکتا ہے۔ آزادی صرف زنجیروں سے نہیں ملتی بلکہ خوف سے نجات حاصل کرنے سے آتی ہے۔ جو اندر سے آزاد ہو وہ دنیا میں کچھ بھی کر سکتا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، لوگ دنیا کے پیچھے ایسے بھاگتے ہیں جیسے یہ ہمیشہ کی ہے، اور آخرت کو بھول جاتے ہیں جیسے وہ کبھی نہیں آئے گی۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دل کی صفائی زبان کی صفائی سے زیادہ اہم ہے، کیونکہ جو دل صاف ہو اس کی زبان بھی خود بخود نرم ہو جاتی ہے۔ جو اپنی کمزوری جانتا ہے وہی سب سے زیادہ طاقتور ہے۔ نرمی سب سے بڑی طاقت ہے جو سخت سے سخت چیز کو بھی بدل دیتی ہے۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب میں نے خود کو تلاش کیا تو رب مجھے ملا، میں نے دنیا کو چھوڑا تو حقیقت مجھ پر کھل گئی۔ جو انسان اپنے سائے کا سامنا کرتا ہے وہی مکمل بنتا ہے۔ جو اندر کی تاریکی کو سمجھے وہی دوسروں کو روشنی دے سکتا ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، محبت وہ زبان ہے جو کسی زبان کی محتاج نہیں، جو دلوں کو جوڑ دے وہی عبادت ہے۔ معافی کوئی کمزوری نہیں بلکہ یہ سب سے بڑی طاقت ہے۔ جو معاف کر سکتا ہے وہی دل کا سلطان ہوتا ہے۔
حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دنیا کی چمک دمک میں اگر تم اپنی حقیقت بھول جاؤ تو سب کچھ پا کر بھی تم خالی رہو گے۔ زندگی کے سچ کو اس وقت جانا جا سکتا ہے جب تم خاموشی سے اس کا سامنا کرو، نہ کہ بھاگ کر۔ اگر تمہارا علم تمہیں اللہ کے قریب نہیں لے جا رہا تو وہ علم نہیں بلکہ صرف بوجھ ہے۔ محبت وہ آئینہ ہے جس میں انسان اپنے نفس کو پہچانتا ہے۔ جو دل اللہ کی محبت سے روشن ہو جائے وہ کبھی گمراہ نہیں ہوتا۔ ایک نابینا خاتون کہتی ہیں، اگرچہ میں اندھی اور بہری تھی مگر میری امید مجھے روشنی دیتی رہی۔ جو دیکھ سکتا ہے مگر خواب نہ دیکھے وہ واقعی اندھا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو شخص حق کے ساتھ کھڑا ہے وہ کبھی تنہا نہیں ہوتا، کیونکہ حق ہمیشہ غالب ہوتا ہے، چاہے وقتی طور پر ہار نظر آئے۔ زندگی کا مقصد تمہاری جیت میں نہیں بلکہ تمہاری جد و جہد میں چھپا ہے۔ ہر دکھ میں ایک چھپا ہوا مطلب ہوتا ہے۔ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو دل خاموش ہو جاتا ہے وہی حقیقت کو سنتا ہے۔ اللہ کی آواز شور میں نہیں خاموشی میں آتی ہے۔ جو تمہارے پاس ہے وہ کم لگ سکتا ہے مگر اگر خلوص سے دیا جائے تو وہ سب سے قیمتی تحفہ ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں، میں سوچتا ہوں اس لیے میں ہوں، مگر اصل سوال یہ ہے کہ میں کیا سوچتا ہوں اور وہ مجھے کہاں لے جا رہا ہے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو شخص انصاف کو پسند کرتا ہے اللہ اس کے دل کو نور سے بھر دیتا ہے۔ عدل و انصاف کے بغیر کوئی قوم زندہ نہیں رہ سکتی۔ دوسروں کے لیے مہربانی دکھانا ایک کمزوری نہیں بلکہ وہ خوبصورتی ہے جو دنیا کو انسانوں کے قابل بناتی ہے۔ جو اللہ کے لیے جھک جائے وہ دنیا کی کسی طوفان سے نہیں ڈرتا۔ عاجزی میں وہ طاقت ہے جو غرور میں نہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، انسان کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ وہ خود کو پہچان نہیں پاتا، اور جو خود کو نہیں پہچانتا وہ اپنے رب کو بھی نہیں پہچانتا۔ جو کچھ ہم دوسروں میں ناپسند کرتے ہیں وہی چیزیں اکثر ہمارے اپنے اندر میں چھپی ہوتی ہیں۔ اگر ہم اپنی روح کی سچائی کو قبول کر لیں تو باہر کی دنیا ہمیں کم تکلیف دے گی۔ غم کی جڑ خواہش ہے اور سکون اسی وقت آتا ہے جب ہم اپنی خواہشات کو سمجھ کر ان سے آزاد ہو جاتے ہیں۔ اپنی زندگی کو اس طرح بہتر بنائیں جیسے آپ دنیا کو بچا رہے ہو، کیونکہ آپ کا نظم ہی معاشرے کا آئینہ ہے۔ ابن سینا فرماتے ہیں، علم حاصل کرو کیونکہ علم ہی وہ روشنی ہے جو تمہیں اندھیروں سے نکال کر بصیرت کی طرف لے جائے گی۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دل وہ جگہ ہے جہاں اللہ بولتا ہے۔ جب تمہارا دل ٹوٹتا ہے تو سمجھو اللہ تمہیں نئے طریقے سے سننا سکھا رہا ہے۔ ایک نہ جاننے والا شخص جو یہ مان لے کہ وہ نہیں جانتا، ایک عقل مند شخص بننے کی پہلی سیڑھی چڑھ چکا ہوتا ہے۔ لوگوں کی پرواہ کرنا چھوڑ دیجیے، یہ شہد کھا کر بھول جاتے ہیں مگر شہد کی مکھی کا کانٹا ہمیشہ یاد رکھتے ہیں۔ ہمیں لوگوں کے اندر ہمیشہ اچھائی تلاش کرنی چاہیے، اپنی برائی وہ خود ہی ظاہر کر دیتے ہیں۔ بعض دروازوں کو ہم دیواروں میں بدل دیتے ہیں تاکہ وہ دوبارہ کبھی نہ کھل سکیں۔ وہ افسانہ جسے انجام تک لانا نہ ہو ممکن،
اسے ایک خوبصورت موڑ دے کر چھوڑنا اچھا ہے۔ جب ہم اپنے لیے آزادی نہیں دیتے تو دوسروں کی آزادی ہمیں بری لگتی ہے۔ محبت سب کو دو، یقین چند لوگوں پر کرو، نقصان کسی کو نہ پہنچاؤ۔ جب خالق خود میسر ہو تو پھر مخلوق کے سامنے رونا ناشکری ہے، ناقدری ہے۔ بہت کوشش میں کرتا ہوں اندھیرے ختم ہو، لیکن کہیں جگنو نہیں ملتا، کہیں پہ چاند آدھا ہے۔ تنہا انسان کی تنہائی میں خلل ڈال کر اسے دوبارہ تنہا کر دینا بڑی تکلیف دینے والا کام ہے۔ دن برے ہوں تو گہر پر بھی ہو کنکر کا گمان، بن پڑے بات تو صحرا بھی سمندر نکلے۔ سب خساروں کو جمع کر کے یہ حاصل نکلا، دل ناداں کی کوئی بات نہ مانی جائے۔ چاند ثابت کرتا ہے کہ کچھ چیزیں فاصلے پر زیادہ اچھی لگتی ہیں۔ محبتیں نصیب ہیں، جنہیں مل گئیں سو مل گئیں۔ دل بہلانے کے لیے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے، دل بسانے کو تو ایک ہی شخص کافی ہوتا ہے۔ صحیح شخص کا کاندھا زندگی کا بوجھ ہلکا کر دیتا ہے۔ اللہ کے دیے ہوئے امتحان کچھ الگ ہوتے ہیں، ان سے نکلنے میں بھی اللہ ہی ہماری مدد کرتا ہے۔ جب ہم اللہ کی راہ میں کچھ دیتے ہیں تو اللہ بہت خوبصورتی سے قبول کرتا ہے اور اس میں اپنی محبت کے رنگ بھر دیتا ہے۔ کتنے ہی خواب گر بسائے ہوئے ہوں آنکھوں میں، بے رحم موت پل میں توڑ جاتی ہے۔ صرف ہاتھوں کو نہ دیکھو، کبھی آنکھیں بھی پڑھو، کچھ سوالی بڑے خوددار ہوا کرتے ہیں۔ آسمان میں اڑنے والے ذرا یہ خبر بھی رکھ، جنت پہنچنے کا راستہ مٹی سے ہی گزرتا ہے۔ اگر سجدے کا وجود نہ ہوتا تو ہم جیسوں کے کلیجے پھٹ جاتے۔ تصور، خواب، دروازے، دریچے، کوئی آئے تو کتنے راستے ہیں۔ دکھ سنانے کو فقط خدا ہی تو ہے۔ ہم نے ہر کڑواہٹ چکھی ہے، لیکن سب سے کڑوی چیز لوگوں کا محتاج ہونا ہے۔ زندگی میں ایک مہربان لفظ مردے کی پیشانی پر بوسے دینے سے کہیں بہتر ہے۔ اور رزق صرف پیسہ نہیں ہوتا، دل کا سکون، تقویٰ، اپنوں کی محبتیں، نماز میں خشوع، اچھی تلاوت اور حیا بھی رزق ہوتا ہے۔ آپ سوچ بدلیے، زندگی خود بخود بدل جائے گی۔ سوچے انسان کا رخ ایسے بدلتی ہے جیسے طوفان اپنا راستہ بناتا ہے۔ دل پہ لگی باتیں اکثر آواز چھین لیتی ہیں۔ لوگ رشتے چھوڑ دیتے ہیں مگر اپنی ضد نہیں۔ عزت نفس لمبی زبان یا مغرور کردار نہیں، عزت نفس یہ ہے کہ آپ ہر اس چیز سے دور ہو جائیں جو آپ کی بے قدری کرے۔ جھگڑا نہ کرو تاکہ تمہارا احترام ختم نہ ہو۔ ہر وقت مذاق نہ کرو تاکہ کوئی تمہارے ساتھ گستاخی نہ کرے۔ اونچی پرواز کرنا چاہتے ہو تو رزق کی فکر چھوڑ دو، کیونکہ فضاؤں میں وہی اڑتے ہیں جنہیں رزق دینے والے پر یقین ہوتا ہے۔ مومن وہ ہے جو شک اور شبہات سے اپنے دل کو پاک اور پاکیزہ رکھے۔ جو خدا کے فیصلے پر راضی ہو گیا، اس کی زندگی پاک ہو گئی۔ اگر زندگی میں خوش رہنا چاہتے ہیں تو دو باتوں کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں: اللہ کے کیے پر صبر اور اللہ کے دیے پر شکر۔ دنیا میں کسی بھی حوالے سے کسی کی محتاجی
بدترین تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہر وقت دعا کرنی چاہیے کہ اپنے سوا کسی اور کا محتاج نہ کرے۔ انسانیت وہ چیز ہے جو دشمن کو بھی سہارا دینے پر مجبور کر دیتی ہے، اور احساس وہ چیز ہے جس میں غیروں کا دکھ بھی آپ کو اپنا لگتا ہے۔ وہ جو نصیب پر اپنے روتا رہا، اسے خبر نہیں کہ خدا نے اس کے حق میں اور بھی بہتر لکھا ہے۔ وہ اپنی طرف آنے والا راستہ اسی کو دکھاتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرے۔ اللہ کے خوف سے گرنے والا آنسو بے شک چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ سمندر میں موجود جھاگ کے برابر گناہ مٹا دیتا ہے۔ اچھے لوگ ان روشنیوں کی مانند ہیں جو فاصلوں کو کم تو نہیں کر سکتے مگر منزل کو آسان ضرور بنا دیتے ہیں۔ یہ لازم نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے کو خوش کرنے کی کوشش کریں، یہ کافی ہے کہ ایک دوسرے کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ کچھ مشکلات اس لیے بھی آتی ہیں کہ تم سنبھل جاؤ، ٹھہر جاؤ، نکھر جاؤ۔ ایسا نہ ہو کہ تم بکھر جاؤ، بھٹک جاؤ، بیکار ہو جاؤ۔ دعائیں اللہ کو منا لیتی ہیں، وہ مان جائے گا، دعا کرنا نہ چھوڑو۔ جب تمہارے پاس کچھ بھی باقی نہ رہے تب بھی یقین رکھنا، کیونکہ تمہارے پاس اللہ ہے۔ کبھی کسی کے مقام کی فکر نہ کرو، بلکہ اپنی منزل کی فکر کرو، اور نہ ہی کسی کی صندوق کھولو، اپنی صندوق اعمال سے بھرو، اس سے پہلے کہ صندوق کا منہ بند ہو جائے۔ سب سے اچھی ہجرت گناہوں سے نیکیوں کی طرف آنا ہے۔ بہترین ادب یہ ہے کہ انسان اپنی حد میں رہے اور اپنی مقدار سے آگے نہ بڑھے۔ مایوسی ہمارے لیے حرام ہے، ہمیں اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونے کا حکم ہے۔ ایسی خوشی سے بچو جو دوسروں کو دکھ دینے سے حاصل ہوتی ہے۔ بڑی شان ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں ساری بادشاہی ہے۔ ایسے شخص کے ساتھ غداری کتنی بری ہے جس نے خود کو تمہارے حوالے کر دیا ہو۔ تم مانگتے وہ ہو جو تمہیں اچھا لگتا ہے، لیکن اللہ وہی دیتا ہے جو تمہارے لیے بہترین ہوتا ہے۔ دل کا سکون ہے ایک ایسی خواہش کا ڈھونڈ لینا جس پر دوسری تمام خواہشات قربان ہو جائیں۔ اچھے وقت کی ایک خامی ہے کہ جلدی گزر جاتا ہے، اور برے وقت کی اچھی بات یہ ہے کہ ہمیشہ نہیں رہتا۔ اے میرے پروردگار، میں تجھے پکار کر کبھی محروم نہیں رہا۔ جب رب راضی ہونے لگتا ہے تو بندے کو اپنے عیبوں کا پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہی اس کی رحمت کی پہلی نشانی ہوتی ہے۔ لوگوں سے خوبصورت لہجے میں ادب کے ساتھ بات کرو تاکہ بہترین جواب سنو۔ اپنی باتوں کو اپنے اعمال میں شمار کرو، جو کام بھلائی کا نہیں ہے اس پر بات نہ کرو۔ ہاتھ اور زبان سے برائی کو روکتے رہو، اور جہاں تک ہو سکے برے لوگوں سے الگ رہو۔ کسی کی مدد کرنا پاک دل ہونے کی نشانی ہے۔ جو کچھ تمہارے لیے مقدر ہو چکا ہے اس کے ملنے میں کبھی تاخیر نہیں ہوگی۔ انسان جو جہاد اپنے نفس کے خلاف کرتا ہے وہ سب سے بڑا جہاد ہے۔ دنیا کی ایسی چیز جس کے حاصل کرنے کا تو طلبگار تھا لیکن حاصل نہ کر سکا، اسے ایسے سمجھ جیسے تو نے اس کے متعلق کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ دنیا جتنی تھوڑی لوگے اتنی ہی کم زنجیروں میں جکڑے جاؤ گے، اور تم عمارتیں اتنی شاندار بناتے ہو جیسے تم ہمیشہ ان میں رہو گے۔ سب سے اچھا مومن وہ ہے جو دوسرے مومنین کی محبت کا مرکز ہو۔ اس شخص میں کوئی اچھائی نہیں جو نہ تو خود کسی سے محبت کرتا ہو اور نہ کوئی دوسرا اس سے۔ مومن وہ ہے جس سے لوگوں کو اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے بارے میں خطرہ نہ ہو،
اور مہاجر وہ ہے جو غلطیاں اور گناہ چھوڑ دے۔ انبیاء اور پیغمبر تکلیفوں سے گزرے، لیکن وہ ان تکلیفوں میں ٹھہرے نہیں رہے، آگے بڑھ گئے، ہمیں سکھانے کے لیے کہ آگے بڑھ جانا افضل ہے، سفر جاری رکھنا عبادت ہے۔ صبر، نیکی، بردباری، اچھے اخلاق انبیاء کرام کے اوصاف میں سے ہیں۔ سب سے بڑا بدبخت اور منافق وہ ہے جسے حق اور سچ کا پتہ چل جائے اور پھر بھی وہ جھوٹ کے ساتھ کھڑا رہے، جس کا مددگار اللہ کے علاوہ کوئی نہ ہو۔ خبردار، اس پر ظلم نہ کرنا۔ جو شخص دل کی گہرائیوں سے نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے، وہ اس شکر کو زبان پر لانے سے پہلے ہی اور زیادہ نعمتوں کا حقدار ہو جاتا ہے۔ موت کو بہت یاد کرو، اس سے دل نرم ہو جاتا ہے۔ جو شخص یہ جانتا ہے کہ اس کا قول بھی عمل کا ایک حصہ ہے، وہ مطلب کی بات کے علاوہ بات نہیں کرتا۔ اللہ اس بندے کو پسند کرتا ہے جو پرہیزگار، لوگوں سے بے نیاز اور پوشیدہ رہنے والا ہے۔ آخرت کا دامن تھام لو، دنیا ذلیل ہو کر تمہارے قدموں پر آئے گی۔ جو شخص کثرت سے آخرت کو یاد کرتا ہے، اس کی نافرمانیوں میں کمی آ جاتی ہے۔ ہر قسم کی برائیوں اور غلاظتوں سے دوری پاک دامنی کی نشانی ہے۔ عام طور پر لوگ عیب سے خالی نہیں ہوا کرتے۔ مناسب یہ ہے کہ کسی کے پوشیدہ عیب ظاہر نہ کرو اور اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ پر ہی چھوڑ دو۔ جو شخص ہر سوال کا جواب دے، وہ پاگل ہے۔ اپنے گھروں میں قرآن کی تلاوت کیا کرو، کیونکہ وہ گھر جس میں قرآن کی قرأت کی جاتی ہے، اس کے رہنے والوں کے لیے یہ عمل آسانی اور بہت بھلائی پیدا کرتا ہے۔ جان لو کہ دنیا ایسا گھر ہے کہ جس سے کوئی محفوظ نہیں رہا مگر اس سے بے رغبت رہ کر، اور اس سے اس چیز کے ذریعے نجات نہیں حاصل کی جا سکتی جو اسی کی ہے۔ مومن کسی کو ذلیل نہیں کرتا، مومن غصے میں گھٹیا حرکت نہیں کرتا، مومن کسی کا راز نہیں کھولتا، مومن خرچ کرتا ہے مگر حد سے آگے نہیں بڑھتا۔ مذاق اڑانا نیچ اور پست لوگوں کا طریقہ اور جاہلوں کا پیشہ ہے۔ ہر وہ عزت جس کی تائید دین نہ کرے ذلت ہے۔ بوڑھے کی رائے جوان کی ہمت سے زیادہ محبوب ہوتی ہے۔ محبت کے دعوے دار جب عزت نہ دیں تو وہ محبت قابل اعتبار نہیں ہوتی۔ آگاہ ہو جاؤ کہ تم سے اگر لوگ اپنی حاجتیں مانگ رہے ہیں، یہ تمہارے لیے اللہ کی نعمتیں ہیں۔ اللہ کی نعمتوں سے بیزاری کا اظہار نہ کرو، ورنہ یہ خدا کے غضب اور عذاب میں تبدیل ہو جائیں گے۔ لوگوں کے پاس موجود چیزوں کے بارے میں امیدوار نہ ہونا مکمل خیر ہے۔ حکیم اور عقل مند شخص اس وقت سب سے زیادہ بے بس ہوتا ہے جب وہ بیوقوف اور نادان سے بات کرتا ہے۔ اللہ سے سوال کرنے میں تکرار کرو، یعنی بار بار اس سے سوال کرو، تو تم پر رحمت کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ جو شخص گناہ کا خیال زیادہ دل میں لائے، گناہ اس کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ جو شخص خدا اور قیامت پر ایمان رکھتا ہو، وہ ایسی جگہ نہیں ٹھہرتا جہاں اس پر تہمت لگ سکتی ہو۔ برے لوگوں کی صحبت سے برائی حاصل ہوتی ہے، جس طرح ہوا جب کسی بدبودار چیز سے گزرتی ہے تو وہ بھی بدبودار ہو جاتی ہیں۔ جب دنیا اپنی نعمتوں کو لے کر کسی کی طرف بڑھتی ہے تو دوسروں کی خوبیاں بھی اسے دے دیتی ہیں، اور جب اس سے رخ موڑ لیتی ہیں تو خود اس کی خوبیاں بھی اس سے چھین لیتی ہیں۔ جو اپنے نفس سے راضی ہوگا، اس کی دھوکے بازیوں پر بھروسہ کرے گا، وہ ہلاک ہو جائے گا۔ جو شخص ناپسندیدہ باتوں سے باز نہیں رہتا ہے، وہ نادان ہے۔ برائیوں کا مجموعہ برے ساتھی کا قرب اختیار کرنا ہے۔ ہر شخص اپنے جیسے ہی کی طرف مائل ہوتا ہے۔
جنت سخی لوگوں کا گھر ہے اور جہنم کنجوس لوگوں کا گھر۔ ہم سفر آدمی اگر ہم فطرت نہ ہو تو ساتھ کبھی منزل تک نہیں پہنچتا۔ جو جد و جہد کرتا ہے یقیناً کامیاب ہو جاتا ہے۔ سب سے بری کوشش دو دوستوں کے درمیان اختلاف پیدا کرنا ہے۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے ایک مانگنے والے کو دیکھا جو رو رہا تھا۔ آپ نے فرمایا، اگر اس شخص کی ہتھیلی پر تمام دنیا رکھ دی جاتی اور وہ اس کے ہاتھوں سے نکل جاتی پھر بھی اس کے لیے رونا مناسب نہ ہوتا۔ انسان کی نیت کے مطابق ہی اللہ تعالیٰ کی عطا نصیب ہوتی ہے۔ خبردار امیدوں کے سہارے پر نہ بیٹھنا، کیونکہ امیدیں بے وقوفوں کا سرمایہ ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو پسند کرتا ہے تو اس کی نصیحت عبرتوں کے ذریعے کرتا ہے۔ ایمان یہ ہے کہ تم اپنے لیے نقصان دہ سچ کو اپنے لیے مفید جھوٹ پر ترجیح دو۔ تمہاری باتیں تمہارے علم اور کاموں سے زیادہ نہ ہوں، اور یہ کہ تم دوسروں کے بارے میں باتیں کرتے وقت اللہ سے ڈرتے رہو۔ موت کو اور قیامت کے دن اٹھائے جانے کو اور خدا کے حضور پیش ہونے کو ہمیشہ یاد رکھو۔ اس ذریعے سے تم پر مصیبتیں آسان ہو جائیں گی۔ اے لوگو، کم امیدیں، نعمتوں پر شکر اور حرام سے پرہیز ہی زہد ہیں۔ اگر یہ نہ ہو تو کم سے کم اتنا تو ہو کہ حرام تمہارے صبر پر غالب نہ آئے اور نعمتوں کے وقت شکر خدا بھول نہ جاؤ۔ جس طرح زمانے کی آنے والی مصیبتوں سے پناہ مانگتے ہو، اسی طرح سرکش بنانے والی عادتوں سے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگو۔ جو اپنے راز یا برائی کو روکنے میں کمزور ہے تو وہ دوسروں کے راز روکنے میں زیادہ کمزور ہوگا۔ جو شخص اللہ کے علاوہ کسی اور سے عزت کا طلبگار ہوتا ہے اسے وہ عزت ہی برباد کر دیتی ہے۔ ان لوگوں میں شمار نہ ہونا جو گناہوں کی کثرت کی وجہ سے موت کو ناپسند کرتے ہیں، مگر جس بات کی وجہ سے موت کو ناپسند کرتے ہیں اس پر اڑے ہوئے بھی ہیں۔ کنجوس اپنے مال سے اپنی عزت کو بچاتا کم اور لٹاتا زیادہ ہے۔ خواہشات نفسانی اور حکمت ایک جگہ جمع نہیں ہوتے۔ اگر تم اپنے نفس پر قابو نہ پاؤ گے تو وہ تم پر قابو پا لے گا۔ نفس کیا چیز ہے؟ شیطان کیا چیز ہے؟ دنیا کیا چیز ہے؟ نفس بادشاہ ہے، شیطان اس کا وزیر ہے، اور دنیا ان دونوں کی ماں ہے جو ان کی پرورش کرتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اگر جان بھی چلی جائے تو یہ گھاٹے کا سودا نہیں۔ دین کے راستے میں جب مشکلات آئیں تو ہمیں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ جیسی ہستیوں کی زندگیوں پر نگاہ ڈال لینی چاہیے۔ نامناسب دعا بندگی کے آداب کے خلاف ہے۔ واقعی روحانی بیماریوں کا علاج اللہ کے دوستوں کے پاس ہی ہوتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کے حکموں کی پیروی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں ان کا مقام اور مرتبہ بلند فرما دیتا ہے۔ انسانی ذات محدود ہے اور اللہ کی ذات لامحدود۔ اگر محدود لامحدود کا امتحان لینے کی کوشش کرے تو اسے بے وقوفی اور حماقت کے سوا اور کیا کہا جا سکتا ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ سے غافل ہو جائے وہ ہر مصیبت اور ہر آفت کا شکار ہو جاتا ہے۔ درویش وہ ہے جو زبان، آنکھ اور کان کو بند رکھے ہر برائی سے۔ ہزاروں بہاریں گزر جائیں یا پتھر پر پھول اگ سکتے ہیں، لیکن اگر پتھر خاک بن جائے تو اس خاک سے رنگ برنگے پھول اگ سکتے ہیں۔ نفس کی مخالفت سب عبادتوں کا اصل اور سب مجاہدوں کا کمال ہے۔ کسی سے حسد نہ کرو بلکہ خود بھی محنت کر کے حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ مصیبت کی شکایت نہ کرو
اس سے اللہ ناراض، دشمن خوش اور دوست غمگین ہو جاتا ہے۔ علم نفس کو زندہ، عقل کو زیادہ اور جہالت کو ختم کر دیتا ہے۔ کوئی ایسا نہیں جو مرتے وقت پشیمان نہ ہوتا ہو۔ اگر نیک ہے تو پشیمان ہوتا ہے کہ زیادہ نیکیاں کیوں نہیں کیں، اور اگر گناہ گار ہے تو پشیمان ہوتا ہے کہ گناہوں سے ہاتھ کیوں نہیں اٹھایا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں اللہ کی عبادت صرف اس لیے کرتا ہوں کیونکہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ ہم مادی زندگی کے دریا میں ڈوبنے کے نزدیک ہیں۔ مقصد تک پہنچنے کے لیے کسی اللہ کے دوست کو ڈھونڈو۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سے فریاد کریں تاکہ وہ ہمارے لیے راستے روشن کریں۔ امت کے بہترین لوگ وہ ہیں جو نیکی میں جلدی کریں اور غصے کے وقت بھی سچ کی طرف رجوع کریں۔ جو شخص حلال کھائے، سنت پر عمل کرے اور لوگ اس کے شر سے محفوظ ہوں، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ خداوند عالم نے ہر اس شخص پر جنت حرام قرار دی ہے جو بد زبان، گالی دینے والا، بے حیا ہو، اور جس کو اس بات کا احساس نہ ہو کہ اس نے کیا کہا اور اس کے بارے میں کیا کہا گیا۔ امت کے رحم دل لوگوں کے قریب رہا کرو کیونکہ ان پر رحمت ہوتی ہے۔